بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے روزے کے متعلق، اور ٹاپک ہے یہ کہ روزہ توڑنے کا کفارہ اور قضا کن دو صورتوں میں لازم ہوتا ہے۔ اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا مریض حضرات جو ہیں وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر وہ روزہ چھوڑتے ہیں تو کیا ان کو قضا دینی پڑے گی روزے کی یا کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ اور تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں ہم بستری کر لیتے ہیں روزے کی حالت میں تو ان کو کتنا کفارہ یعنی اور قضا تو آلریڈی کرنی ہی پڑے گی، تو کفارہ جو ہوگا روزے کا اور وہ ہے قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں روزوں کی رخصت یعنی مسافر اور مریض کے لیے، اور قضا اور فدیہ اور کفارہ کے احکام و مسائل۔ سب سے پہلے الصوم، عربی زبان میں جو روزہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیجئے۔ الصوم عربی زبان میں کہتے ہیں رکنے کو، ٹھہر جانے کو، رک جانے کو، اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ کی رضا کے لیے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ان تمام چیزوں سے رک جانا جس کے رکنے کا حکم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس کو کہیں گے الصوم اور روزہ۔ اور اس کا ذکر ہم آلریڈی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں پڑھ چکے ہیں۔ لہذا اس آیت کی روشنی میں جو بتایا گیا کہ کن چیزوں سے رکنا ہے اور کس چیز کی اجازت ہے اس پورے رکوع کے اندر، مینلی دو چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر ایک، کھانا پینا یا جسم میں کوئی بھی چیز داخل کرنا، کیونکہ صحیح بخاری میں تعلیقاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول لے کر آئے ہیں کہ جسم کے اندر کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نکالنے سے نہیں ٹوٹتا۔ اس کے تحت جسم میں جو بھی چیز داخل کی جائے گی، چاہے منہ کے ذریعے کی جائے چاہے ڈرپ کے ذریعے کی جائے، آج تو ہمیں سائنٹیفک فیلڈ سے یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ کھانا بھی بالآخر ہماری نسوں میں پہنچ کے ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے۔ اب اس نس میں کوئی ڈائریکٹ ڈرپ لگا لے یا کھانے کے ذریعے اندر طاقت پہنچائے یا طاقت کے علاوہ کوئی بھی چیز کسی بھی فارم میں دوائی ہو کوئی بھی چیز، تو وہ روزے کو توڑ دے گی۔ مریض کو ویسے ہی اجازت ہے، روزہ وہ چھوڑ سکتا ہے، تو جسم میں کوئی بھی چیز داخل کی جائے، یہ انشاءاللہ بعد میں جب ڈیٹیل آئے گی تو میں بتاؤں گا۔ اور دوسری چیز ہے عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی سے ایک اجتہاداً مسئلہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی شخص معاذ اللہ استغفر اللہ ناجائز تعلق کسی عورت کے ساتھ قائم کرتا ہے اور منہ کالا کرتا ہے، اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے وہ شخص جو معاذ اللہ مشت زنی کرتا ہے، ہینڈ پریکٹس کرتا ہے اور اس کے ذریعے منی نکال دیتا ہے، وہ بھی اسی حکم میں داخل ہوگا، اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ توڑ بیٹھے یا اس کا ٹوٹ جائے روزہ کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس میں بھی دو آپشن ہیں، یا تو روزہ جان بوجھ کے توڑ دیا بغیر وجہ کے، یا کوئی مریض تھا اس نے توڑ دیا۔ تو اس میں دو ٹرم سمجھ لیجئے۔ ٹرم نمبر 1 یہ ہے قضا کرنا، کہ روزے کے بدلے روزہ رکھ لے، اس کو کہیں گے قضا، عربی میں قضاء دعات کے ساتھ۔ اور دوسرا ہے کفارہ۔ کفارہ یہ ہے کہ پھر اس کے لیے کوئی سزا بھی ہوگی اگر اس نے جان بوجھ کے روزہ توڑا بغیر کسی مجبوری کے۔ قضا اور کفارہ یہ دو ٹرم ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ قضا یہ ہے کہ روزے کے بدلے بس روزہ رکھ لیا، اور کفارہ یہ ہے ساتھ کہ روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے لیکن اس کی سزا بھی شرعی جو ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بات تو بالکل طے ہے کہ اگر کوئی شخص مجبوراً روزہ توڑ دے گا تو اس پہ قضا ہی ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی جان سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب رہا کفارے کا مسئلہ، اس کانٹیکسٹ میں ایک بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا روزہ توڑ لیا ہے، اور توڑا کس طرح ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر کے۔ یہ ذرا امپورٹنٹ بات ہے، کھا پی کے نہیں توڑا، ازدواجی تعلق سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بڑا غریب آدمی ہوں، میں تو غلام آزاد کر ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ پھر 2 ماہ کے مسلسل پیر در پیر روزے رکھو، کنٹینیوس 2 مہینے کے روزے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بڑا مشکل کام ہے، ظاہر ہے کہ میں ایک روزہ نہیں نبھا سکا، 2 مہینے کے مسلسل روزے کیسے رکھوں گا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا آپشن دیا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ میں خود بہت بڑا مسکین ہوں، میں کیسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چل ادھر پھر بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفتاً لے کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلایا اور کہا وہ کدھر گیا روزہ توڑنے والا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ فرمایا یہ ٹوکرا لے جاؤ اور مدینے کے مسکینوں میں غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ پرٹیکولر ان کے بارے میں۔ اب انہوں نے کہا جناب دریائے رحمت، سمندر رحمت جوش میں انہوں نے آگے سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑھ کر مسکین بندے ہی کوئی نہیں ہے، مدینے میں سب سے بڑھ کر مسکین تو میں ہوں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر اتنا مسکرائے کہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھیں بھی ظاہر ہو، لہذا اس حدیث پر مسکرانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے، خود کھا لے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے۔ الحمدللہ۔ لہذا اس حدیث سے یہ رزلٹ نکلا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی وجہ سے روزہ توڑ لے گا تو اس کا کفارہ ان 3 کفاروں میں سے ہوگا، یا غلام آزاد کرے، یہ نہیں کر سکتا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، یہ بھی مشکل ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اور اسی میں وہ اجتہادی مسئلہ بھی شامل ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ معاذ اللہ ناجائز تعلق کسی کے ساتھ قائم کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی سزا ہے۔ قضا بھی کرے گا روزے کی، وہ ایک روزے کے بدلے روزہ، اور کفارہ بھی ادا۔ اب رہا کھانے پینے کا مسئلہ کہ کھا پی کے جو بندہ روزہ توڑتا ہے اس کا کفارہ بھی کیا یہ ہوگا، تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں۔ حنفیوں کا تو یہی مسئلہ ہے، اہل حدیث میں سے بھی چند محقق علماء کا یہی مسئلہ ہے، دیوبند میں سے بھی، بریلویوں میں سے بھی، لیکن میرے نزدیک یہ مسئلہ غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ باب باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی عورت سے صحبت کر لے، یعنی پرٹیکولر اس ایکسٹریم سے جو بندہ روزہ توڑتا ہے اس کے لیے یہ کفارہ ہے۔ اس کو اس پر قیاس کرنا یہ بہت بعید ہے، کیونکہ کھا پی کر روزہ توڑنا اور ازدواجی تعلق سے توڑنا یہ دونوں کی انٹینسٹی ایک نہیں ہے، ایک نہیں ہو سکتی، لہذا اس کا کفارہ بھی ایک جیسا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس پہ ایک صحیح اثر بھی مل گیا ہے ایک تابعی کا، اور تابعی بھی عام نہیں ہے، سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے روزہ توڑ دیا ہے، مجبور ہو کر کھا پی لیا، تو مجھے بتائیے اب میں کیا کروں؟ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ صدقہ کر، یعنی صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جتنا حسب توفیق ہو۔ صدقہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ نمبر 2 اللہ سے معافی مانگ اپنے اس گناہ پر، اور نمبر 3 اپنے روزے کی قضا کر لے۔ کفارہ انہوں نے کوئی نہیں بتایا اس میں۔ یہ اونلی ایک اثر ہے جس سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے، تابعین تک تو یہ پہنچتا ہے، صحابہ کرام میں ہمیں کوئی اس کی دلیل نہیں ملتی اور کوئی اس کی مخالفت بھی نہیں ملتی، لہٰذا تابعی والا معاملہ بھی ہمارے لیے الحمدللہ ایکسیپٹیبل ہے۔ تو دوستوں امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اس طرح کی نئی ویڈیوز کے ساتھ اور نئے سوالات کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔ دوستوں امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئے سوال کے ساتھ۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں۔ اللہ حافظ۔